اب خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ کیا صفائی نہیں دوگی؟ کیا رشتہ ہے تمہارا ان دونوں سے؟ کس قسم کے تعلقات رہے ہیں تمہارے ماضی میں ان سے؟ انہوں نے ایک لمحے کا توقف کیا، زہر خان نظروں سے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اب یوں سر جھکا کر کیا سوچ رہی ہو؟ کیا اس طرح تم اپنی پاک دامنی کا، اپنی پارسائی کا یقین دلانا چاہتی ہو؟ کیا اس طرح یقین آ جائے گا مجھے؟ دیکھو، مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ فواد کے اصرار کے باوجود جواب میں خاموشی ہی رہی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، کیا حقیقت ہے تمہاری؟ کون ہے وہ؟ کس لیے قیمت ادا کی ہے انہوں نے تمہاری؟ جواب میں پھر خاموشی۔ فواد اس کی مسلسل خاموشی سے بری طرح جھنجھلا گئے۔ دیکھو، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بتاؤ مجھے، اپنی اصلیت بتا دو۔ ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں کہ تم عورت ہو۔ اس سے پہلے کہ تم پر میرا ہاتھ اٹھ جائے، سب کچھ بتا دو مجھے۔ میں عورت پر ہاتھ اٹھانا اپنی مردانگی کی تذلیل سمجھتا ہوں۔ اس بار بھی اس نے نہ سر اٹھا کر دیکھا تھا اور نہ ہی کوئی جواب دیا تھا۔ فواد کا پارا انتہا درجے کو چھونے لگا۔ بھونکو، بکواس کرو، اگر اب بھی تم نہ بولی تو پھر میں ہر لحاظ بھول جاؤں گا۔ میں اپنے گھر میں تمہارا غلیظ وجود برداشت نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے کہ تمہارے وجود کی سیاہی میرے خاندان کے اجلے دامن کو داغدار کر دے، میں تمہارا گلا گھونٹ کر تمہیں یہیں دفن کر دوں گا۔ ڈاکٹر فواد غصے کی انتہائی کیفیت میں تھے۔ ان کی اس بات کے اختتام پر آریان نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ اف خدایا! اس وقت اس کی آنکھوں کا لہو لہو رنگ، اس کی بھنچی ہوئی مٹھیاں اور شدت ضبط سے سرخ پڑتا چہرہ، وہ تقریباً چیخ پڑی۔ آؤ، آگے بڑھو، گلا گھونٹو میرا۔ دیر کس بات کی ہے؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ میں بھی تو دیکھوں ایک مرد کے ہاتھوں میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ میری اصلیت پوچھتے ہو؟ اپنی اصلیت تو جان لو۔ کتنے چہرے ہیں تم مردوں کے، کتنے روپ ہیں، کتنے پرت ہیں تم مردوں کی ذات کے۔ ایک وہ مرد تھا، وہ شریف زادہ، جس کا گندا خون میری رگوں میں زندگی بن کر دوڑ رہا ہے، اور وہ بھی مرد ہیں جو کسی بکاؤ چیز کی طرح میری قیمت لگا رہے ہیں، مجھے خریدنا چاہتے ہیں۔ اور تم بھی تو مرد ہو جو میرا گلا گھونٹنے کے لیے تیار کھڑے ہو۔ آؤ، گھونٹو میرا گلا، ختم کر دو مجھے۔ میں تو خود اس زندگی سے تنگ ہوں۔ کب جینا چاہتی ہوں میں تمہارے اس معاشرے میں، اس گندے معاشرے میں؟ غلاظت کے ڈھیر پر زندگی گزارنا گوارا نہیں ہے مجھے۔ خودکشی حرام نہ ہوتی تو میں کب کی زندگی کے اس ناگوار بوجھ سے چھٹکارا پا چکی ہوتی۔ مجبور ہوں زندہ رہنے پر۔ میرے ساتھ ساتھ میری اس مجبوری کا بھی خاتمہ کر دو۔ نجات دلا دو مجھے اس عذاب خانے سے۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ اس کے چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ اس کے منہ سے الفاظ نہیں، آگ کے انگارے جھڑ رہے تھے۔ کیا سمجھتے ہو تم مرد لوگ؟ کیا عزت، غیرت، انا، خودداری صرف تمہاری ہی میراث ہے؟ کیا سمجھتے ہو عورت کو؟ کیا صرف نفسانی جذبات کی تسکین کے لیے بنایا گیا ایک کھلونا؟ کبھی تم ایک شریف زادے کے روپ میں آتے ہو، ایک معصوم اور کچے ذہن کی لڑکی کو ورغلاتے ہو، پھر اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہو تو پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے کہ جسے اکیلا چھوڑ آئے ہو وہ کس حال میں ہے۔ تمہارے ان چند لمحوں کی تسکین کے نتیجے میں مجھ جیسی سیاہ اور بکاؤ چیزیں دنیا میں آتی ہیں۔ پھر تم ایک نقاب اوڑھ کر آتے ہو، ایک تاجر، ایک خریدار کے روپ میں، اور ہماری بولی لگاتے ہو۔ پھر ایک نئے روپ میں آتے ہو، ایک سلجھے ہوئے باشعور انسان کے روپ میں۔ پھر کسی بڑوے کی دو باتیں سن کر پل بھر میں کسی گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہو اور ہمارا گلا گھونٹنے آ جاتے ہو۔ بتاؤ، پہلے اپنی اصلیت بتاؤ۔ ان میں سے تمہارا اصل روپ کون سا ہے؟ سن لو سید فواد علی شاہ، کان کھول کر سن لو۔ میں کوئی بکاؤ چیز نہیں ہوں۔ میری عزت اتنی سستی نہیں جس کی تم لوگ بولیاں لگاتے پھرو۔ بہت بڑا نام، بہت بڑے آدمی ہو تم، بہت پیسہ ہے تمہارے پاس، مگر یہ اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ تم جیسے بیسیوں دولت کے شہنشاہ میری عزت کی بولی لگانے اٹھ کھڑے ہوں تو تمہاری 7 پشتیں تک نیلام ہو جائیں گی، مگر میری عزت کی بولی نہیں لگا پاؤ گے۔ اپنی اصلیت تو تم جانتے نہیں، میں اپنی اصلیت جانتی ہوں۔ تم بتاؤ، تم کیا سننا چاہتے ہو؟ کیا بتاؤں تمہیں یہ کہ میری ماں کو محبت کی کیا سزا ملی، یا وہ کوٹھے کی زینت کیسے بنی، یا یہ کہ میں ایک طوائف زادی ہوں؟ ہاں، میں کوٹھے پر پیدا ہوئی ہوں، میں ہوں طوائف زادی، میں طوائف زادی ہوں۔ اپنی عزت بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ کر آئی ہوں اور 2 کوڑی کی ہو کر رہ گئی ہوں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اپنی عزت کو محفوظ رکھنا چاہتی ہوں۔ اگر خود کو نیلام ہو جانے دیا ہوتا، خود کو گدھوں کے حوالے کر دیتی تو آؤ مجھے نوچو کھسوٹو تو تم جیسے غیرت مند اور عزت بردار میرے تلوے چاٹ رہے ہوتے۔
بات کرتے ہو عزت اور غیرت کی، ان لفظوں کے تقدس اور عظمت سے آشنائی بھی ہے تمہیں؟ فواد علی شاہ، تم ایک مرد ہو، مگر زمانے کو میں نے تم سے زیادہ دیکھا ہے، حالات کے تھپیڑے اور وقت کی ٹھوکریں تم سے زیادہ کھائی ہیں۔ تم ان لوگوں میں سے ہو جو آنکھوں پر بنیاد پرستی کا چشمہ لگا کر دنیا کو دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں، جن کے نزدیک حقیقت اور اصلیت، اچھا اور برا وہی کچھ ہے جو ماں باپ کی گھٹی کی طرح تمہارے دماغ میں ڈالا ہے یا اخلاق کی کتابوں میں پڑھا، مگر میں نے دنیا کو ورک پڑھا ہے، وقت کو استاد مانا ہے، اچھے برے اور صحیح غلط کی تمیز مجھے تم سے زیادہ ہے۔ تم مرد لوگ جو شہروں میں اپنے گلی کوچوں میں شرافت اور عزت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہو، کوٹھے اور طوائف کے نام پر توبہ توبہ کرتے ہوئے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہو، کبھی یہ جاننے، یہ سوچنے کی کوشش کی ہے کہ آج تک کوٹھے کیوں آباد ہیں؟ صرف تم لوگوں کی وجہ سے۔ کوٹھوں کے در و دیوار تم مردوں کو دعائیں دیتے ہیں، جن کے دم قدم سے ان میں رونق رہتی ہے۔ کوٹھوں اور طوائفوں سے اتنی ہی نفرت ہے تو یہ سب ختم کر دینے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ بتاؤ مجھے کسی ایک ایسے مرد کا جس نے کبھی اس نیت سے کسی طوائف کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے بہن کہا ہو کہ میں اسے اس غلاظت کی دلدل سے نکال کر اسے عزت بخشوں، کسی کو بیٹی کہا ہو یا بیوی بنا کر عزت کا سانجھا بخشا ہو۔ جب ایسا نہیں ہوگا، تمام مرد اپنی ہوس کی بھوک مٹانے کے لیے جائیں گے تو کوٹھے تو سدا آباد رہیں گے، کوئی اور مخلوق تو نہیں اترے گی۔ بتاؤ سید فواد علی، دنیا کی کون سی عورت ہے جو شوق سے کوٹھے پر بیٹھنا پسند کرے گی؟ دنیا میں ایسی بے شمار عورتیں ہیں جن کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہوتا، جنہیں بھائی کا مان نصیب نہیں ہوتا، پیٹ کا ایندھن بھرنے کو انہیں گھر کی چار دیواری سے نکلنا پڑتا ہے۔ ان کی قابلیت کو بعد میں دیکھا جاتا ہے، پہلے ان کے جسموں کو۔ 2000 کی نوکری دیتے ہوئے جان جاتی ہے، مگر ایک رات کے 20,000 بھی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسی مجبور اور لاچار عورتوں کو تم جیسے عزت دار اور غیرت مند کوٹھوں کا راستہ دکھاتے ہیں۔ آریان بولی تو جیسے صدیوں کے غبار کو باہر نکلنے کا راستہ مل گیا تھا۔ لفظوں کی صورت جیسے زہر اگل رہی تھی، اسے خود احساس نہیں تھا کہ وحشت اور جنون کی اس کیفیت میں وہ کیا بولے جا رہی ہے، اور ڈاکٹر فواد تو جیسے سن ہو کر رہ گئے تھے۔ انہیں احساس ہو رہا تھا کہ بلا سوچے سمجھے، بغیر تصدیق کیے، محض دوسروں کے منہ سے چند باتیں سن کر کس قدر ناروا رویہ انہوں نے آریان کے ساتھ اپنایا، اور کیسے سخت ترش الفاظ کہہ دیے تھے۔ وہ اپنی جگہ ساکت و مبہوت کھڑے سن رہے تھے، اور آریان بے تکان بولے چلی جا رہی تھی۔ کوٹھے برے گردانے جاتے ہیں شاہ صاحب، کوٹھے والوں کو بھی کوئی اچھا نہیں سمجھتا، مگر ایسے اچھوں سے کوٹھوں والے بہت اچھے، بہت باعظمت ہوتے ہیں۔ آپ کی دنیا میں اخلاقیات اور آداب کے لیکچر چلتے ہیں، مگر ان کی گردان کرنے والوں کو اخلاق و آداب کی تمیز نہیں ہوتی۔ یہ تو کب کے دم توڑ چکے ہیں، اخلاق و آداب کی روایات کو صرف کوٹھے زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ کبھی کسی کوٹھے پر جا کر بے عزت، بے غیرت، بے حیا اور ان اخلاق باختہ لوگوں سے مل کر دیکھیے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ اخلاق کیا ہوتے ہیں، آداب کیا ہوتے ہیں۔ آپ کی دنیا میں بے شمار سفید پوشوں کے ایسے گھرانے ہیں جو کوٹھوں سے بدتر ہیں۔ کوٹھے والوں کے تو پھر بھی کچھ اصول، کچھ ضابطے ہوتے ہیں، مگر ایسے لوگوں نے تو انسانیت کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے، رشتوں کے تقدس کو پامال کر کے رکھ دیا ہے۔ آریان خاموش ہو گئی، اس کی خوبصورت آنکھوں سے آنسو آبشار کی مانند رواں تھے۔ اسے احساس تک نہیں تھا کہ وہ اتنی دیر کیا کچھ بول گئی تھی۔ بے ربط لفظ اس کے اندر سے کیا نکلے تھے، جیسے اس کے سینے پر دھرا ہوا بوجھ کم ہو گیا ہو۔ وہ حواسوں میں آ گئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، ڈاکٹر فواد بالکل ساکت کھڑے خاموش نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ پچھلے کئی لمحوں سے وہ اسی طرح اس کی بے تکی باتیں خاموشی اور توجہ سے سن رہے تھے۔ ایک دو پل وہ خاموش رہی کہ شاید وہ کچھ بولیں، لیکن وہ یوں ہی چپ رہے۔ اس نے سر جھکا کر اپنی گود میں دھرے ہاتھوں پر نظریں مرکوز کر دیں اور پھر سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا جہاں سے ٹوٹا تھا۔ میں نے جب آنکھ کھولی تو ہر بچے کی طرح میرے کانوں میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجی نہیں، میری سماعت طبلے کی تھاپ اور گھنگروؤں کی جھنکار سے مانوس ہوئی۔ مجھے آپ کی طرح پالنے میں لیٹ کر ماں کی لوری سننے کا سونا نصیب نہیں ہوا۔ طبلے کی آوازیں میرے لیے لوری کا کام کرتی رہیں۔ میں بچپن میں کھلونوں سے نہیں کھیلی، کبھی کھلونے نصیب ہی نہیں ہوئے، ٹوٹے ہوئے گھنگروؤں کے ساتھ کھیلتی تھی۔ پھر امی نے مجھے واجبی سی تعلیم خود دی، اور پھر کوٹھا
قبیلے سے ناراضگی مول لے کر مجھے اسکول میں داخل کروا دیا، اس لیے کہ میری ماں کوئی طوائف نہیں تھی، وہ بھی پڑھی لکھی ہوئی خاندانی عورت تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس ماحول میں بس جاؤں، سو انہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا۔ گھنگرو بابا نے ہمارا بہت ساتھ دیا۔ ماں مجھ سے مل نہیں سکتی تھی لیکن میرا خیال پھر بھی رکھا جاتا تھا۔ گھنگرو بابا ہر 10-15 دن بعد آتے تو ماں کا خط بھی ان کے ہمراہ ہوتا، میری تمام ضرورتوں کا خیال رکھا جاتا۔ ماں کے خط میں میرے لیے تسلی و تشفی ہوتی، وہ مجھے ہمیشہ اپنی طرف سے مطمئن کرتی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، میں ان کی فکر نہ کروں اور خوب توجہ سے دل لگا کر پڑھوں، لیکن میں جانتی تھی کہ امی ذہنی طور پر بہت پریشان رہتی ہوں گی۔ پھر بی اے کے پیپر دینے کے بعد ماں کی یاد شدت سے دل میں جاگی تو میں خود کو روک نہ پائی اور ان سے ملنے چلی گئی، لیکن اس کے بعد مجھے کالج جانا نصیب نہیں ہوا۔ بڑی نائکا نے جو جانے کب سے مجھ پر نگاہ رکھے بیٹھی تھی، مجھے کوٹھے کے ماحول اور اس کے رنگ میں رنگنا چاہا۔ مجھے مجبور کیا جانے لگا اس غلیظ دھندے پر جس سے بچانے کی خاطر ماں نے میری جدائی کا بن باز کاٹا تھا۔ ہم دونوں کے انکار نے انہیں مشتعل کر دیا۔ مجھ سے زیادہ تشدد میری ماں نے خود پر سہا، کوئی سمجھوتا نہیں کیا، لیکن نائکا نے چھپ کر میرا سودا کر دیا۔ میرے ساتھ 2 اور لڑکیاں تھیں، ہمیں وہاں چھوڑنے کے لیے ان 2 آدمیوں کے علاوہ جو آپ سے ملے، گھنگرو بابا بھی ہمارے ساتھ جا رہے تھے، اور موقع دیکھ کر انہوں نے مجھے بھگا دیا۔ اس دن میں انہی کے چنگل سے نکل کر بھاگی تھی اور آپ کی گاڑی کے سامنے آ گئی۔ میری بدقسمتی کہ میں بچ گئی، کاش مر چکی ہوتی، کم سے کم آپ کے لیے تو ذلت کا باعث نہ بنتی۔ اور پھر میرے گھنگرو بابا، میں ان کی طرف سے بھی بہت فکر مند ہوں۔ اگر یہ راز کھل گیا کہ مجھے انہوں نے فرار میں مدد دی ہے تو خدا جانے وہ بھیڑیے ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ آریان دھیمے لہجے میں بولی، آنسو اب بھی اس کی پلکوں کی حدیں عبور کر کے اس کے رخساروں کو بھگو رہے تھے۔ کمرے کی فضا میں ایک بوجھل سی خاموشی در آئی، ایسی بوجھل خاموشی، ایسا سکوت جس کے نیچے دھڑکنیں بھی دبی دبی سہمی سہمی سی محسوس ہونے لگیں۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، منتظر، ڈاکٹر فواد کی طرف سے کسی بات کی منتظر۔ آریان، آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دیں کہ میں نے بنا سوچے سمجھے آپ کے ساتھ اس قدر تلخ رویہ رکھا۔ آئی ایم ایکسٹریملی ویری سوری۔ بہت دیر بعد خاموش فضا میں ڈاکٹر فواد کی جھجکتی ہوئی آواز نے ارتعاش پیدا کیا۔ آریان نے گھٹنوں پر سے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ کیا کچھ تھا اس کی بے خواب نظروں میں، رنج، ملال، شکوے، مان کے ٹوٹ جانے پر کرچی کرچی ہوتا یقین، توقعات کی ناکامی کا کرب۔ بس ایک نظر کے بعد اس نے پھر سر جھکا لیا تھا، لیکن وہ ایک نظر ڈاکٹر فواد کو ان کی اپنی نظروں میں شرمندہ کر گئی۔ ان کا دل اپنے گزشتہ رویے پر انہیں بری طرح ملامت کرنے لگا، اور آریان، کوئی اس سے پوچھتا کہ کیا محض رسمی سا ایک معذرتی لفظ ان زخموں کا مداوع کر سکتا ہے جو فواد کے کہے لفظوں سے اس کی روح پر نقش ہو گئے تھے؟ میں جانتا ہوں کہ معذرت اور معافی کا یہ لفظ بہت رسمی اور چھوٹا محسوس ہوتا ہے، لیکن میں واقعی شرمندہ ہوں۔ آج تک میں نے جانے انجانے میں کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، لیکن آج اس گناہ کا مرتکب ہو گیا ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جس بات سے دل کو دکھ پہنچے انسان اسے کبھی نہیں بھول سکتا، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہوگی اگر میرے کہے الفاظ پر مجھے معاف کر دیں۔ ڈاکٹر فواد سخت شرمندہ تھے کہ بنا سوچ، بنا تصدیق کیے انہوں نے اس کو اس حد تک ملامت کیا، اس کی نسوانیت کی توہین کر دی۔ ان کی باتوں کے جواب میں بھی اس نے سر اٹھا کر نہ دیکھا تھا اور نہ ہی کوئی بات کی تھی۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی تھی، بس آریان کی دھیمی دھیمی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر اسے اپنے پیروں پر نرم گرم لمس محسوس ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک پل کو جیسے اسے زوردار جھٹکا لگا، اسے لگا جیسے بجلی کی ننگی تاریں اس کے پیروں سے چھو گئی ہوں۔ ڈاکٹر فواد کے ہاتھ اپنے پیروں پر دیکھ کر ایک جھٹکے سے وہ پیچھے کو سرک گئی تھی۔ آنکھوں میں حیرت تھی اور رویے میں ہچکچاہٹ۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں جانتا ہوں آریان کہ میرا جرم بہت بڑا ہے، ایک باعصمت اور مریم جیسی با کردار لڑکی کے لیے کس قدر اذیت کا باعث ہے اس کی کردار کشی کی جائے، لیکن پھر بھی میں معافی مانگتا ہوں۔ اگر ہو سکے تو میرا یہ جرم معاف کر دیں۔ نہیں فواد صاحب، آپ نے جو کچھ کہا ٹھیک ہی کہا۔ مجھ جیسی لڑکی کو بھلا عزت دار گھرانے میں رہنے کہاں زیب دیتا ہے؟ میں تو بہت پہلے ہی یہاں سے جانا چاہتی تھی، لیکن سب کے محبت بھرے رویے میرے زخمی پیروں کی زنجیر بن گئے۔ ہرما نصیب ہونا، ترسی ہوئی محبت کو۔ سوچا چلو زندگی کے 4 دن محبت کے جرا مل رہے ہیں،
تو پی لو، کچھ تشنگی تو دور ہوگی، کچھ پیاس تو کم ہوگی، لیکن اب میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے میرا وجود یہاں رہنے والوں کے لیے توہین کا باعث بنے، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ آریان ٹوٹے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی۔ دیکھیے آریان، میں پہلے ہی بہت شرمندہ ہوں، آپ سے معافی کا خواستگار ہوں، پلیز مجھے اور شرمندہ مت کریں۔ ڈاکٹر فواد کے چہرے پر پشیمانی کی تحریر واضح لکھی نظر آ رہی تھی۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، مجھ جیسی لڑکی کے لیے آپ شرمندہ نہ ہوں، آپ نے سوری کیا، میں نے مان لیا، لیکن میں اب یہاں نہیں رک سکتی۔ کیوں؟ وہ اتنا ہی کہہ پائے۔ اس لیے کہ میں مزید اپنی بے عزتی نہیں کروا سکتی، اس سے بہتر یہی سمجھتی ہوں کہ چلی جاؤں۔ آریان، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دل سے مجھے معاف نہیں کیا؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے جو آپ یہاں سے جانا چاہتی ہیں؟ اگر میں یہ کہوں کہ آپ یہاں سے نہ جائیں، کیا کوئی اور بات رہ گئی ہے؟ کچھ باقی ہے ابھی؟ آریان کی بھیگی آنکھوں کا سوال ڈاکٹر فواد کو لاجواب کر گیا۔ میں یہاں رک کر سب کی نظروں سے گرنا نہیں چاہتی۔ جن آنکھوں میں کل تک میرے لیے پیار تھا، احترام تھا، ان آنکھوں میں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ پاؤں گی۔ میں اب مزید کسی عدالت کے آگے جواب دہ نہیں ہونا چاہتی۔ نہیں آریان، اگر میں یہ کہوں کہ آپ کو کسی سوال کا، کسی تحقیر بھری نگاہ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو کیا تب بھی آپ کا یہی فیصلہ ہوگا؟ اتنے افراد کے درمیان سے آپ مجھے گھسیٹ کر لائے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی اس حرکت کو وہ محض مذاق سمجھ کر نظر انداز کر دیں گے؟ نہیں فواد صاحب، ایسا نہیں ہوگا۔ ان سب کے ذہنوں میں میرے لیے شکوک و شبہات آپ نے خود پیدا کر دیے ہیں۔ آریان، یہ میرا ہیڈک ہے، میں نے معاملے کو الجھایا ہے تو سلجھاؤں گا بھی میں خود ہی، اور یہ میرا وعدہ رہا کہ آپ سے نہ تو کوئی کچھ پوچھے گا اور نہ ہی کسی کی نظروں میں آپ کے لیے حقارت یا ناپسندیدگی کا تاثر ابھرے گا۔ لیکن آپ وعدہ کریں کہ آپ یہاں سے نہیں جائیں گی، اس لیے کہ جب میں آپ کو اپنے گھر لے کر آیا تھا تو اسی وقت آپ کو ایک گھریلو فرد کی سی حیثیت اور اہمیت حاصل ہو چکی تھی۔ اس گھر سے منسلک ہونے کی وجہ سے آپ اب ہماری ہیں۔ بس یہی وجہ تھی کہ جب ان دونوں نے آپ کے بارے میں سستی باتیں کی تو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا اور میں آپ سے استفسار کرنے چلا آیا۔ ڈاکٹر فواد بہت دھیمے سلجھے ہوئے انداز میں گویا تھے۔ کچھ دیر پہلے کی وحشت اور کرختگی اس کا اب نام و نشان تک باقی نہیں تھا۔ آریان کی پلکوں پر اس وقت بھی آنسو ٹکے ہوئے تھے۔ آپ کی خاموشی کو میں کیا سمجھوں، اقرار یا انکار؟ فی الحال مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع دیں، یہ سب گھر کے افراد کے رویوں پر منحصر ہے، ممکن ہے میں یہاں رہ جاؤں۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی خود اعتمادی اور فیصلے میں کچھ لچک ہوئی تھی۔ ڈاکٹر فواد مسکرا دیے، دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے وہ بیڈ کے قریب چلے آئے۔ آریان، ایک بات کہوں؟ جی۔ آریان نے ان کی طرف نگاہ اٹھائی۔ اس قدر خوبصورت آنکھوں پر اتنا ظلم اچھا نہیں لگتا۔ یہ آنکھیں تو قدرت نے خواب بننے کو بنائی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ رکے نہیں، تیزی سے کمرے سے نکل گئے۔ آریان کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا یہ الفاظ ڈاکٹر فواد جیسے ریزرو بندے کے منہ سے نکلے تھے؟ وہ غیر یقینی سے سوچتی اپنے دل کی بے ہنگم تال پر رقصاں دھڑکنوں کو شمار کرنے لگی۔ لان میں موجود دھیمی دھیمی سرگوشیاں کرتی خواتین نے سر جھکائے اپنی طرف آتے فواد کو بڑے غور سے دیکھا تھا۔ ان کے چہرے پر موجود گہری شرمندگی کا تاثر بھی سب کی نظروں سے اوجھل نہ رہ سکا۔ بڑی اماں نے گہری سنجیدہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ان کے قریب آ کر خاموشی سے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ سبھی خواتین ان کے اس ناقابل فہم رویے کے متعلق جاننا چاہتی تھی۔ خاص طور پر انیکا اور روبیہ کو انتہائی تجسس ہو رہا تھا کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ فواد، یہ سب کیا تھا؟ کیا ضرورت تھی یہ؟ آج سے پہلے تم نے جو کچھ کیا کبھی تمہیں روکا ٹوکا نہیں گیا۔ سبھی جانتے ہیں کہ تم بہت کم ایسا کرتے ہو کہ غصے میں یوں بے قابو ہو جاؤ، لیکن آج جو کچھ تم نے کیا ہے اس کا کیا جواز ہے؟ بڑی اماں کے لہجے میں محسوس کی جانے والی سختی تھی۔ بڑی اماں، میں سخت شرمندہ ہوں کہ آج ضرورت سے زیادہ ایگزاسٹ ہو گیا۔ یقیناً میرے اس رویے کی وجہ سے آپ سب کو بھی وقتی طور پر ٹینشن ہوئی ہوگی، لیکن میں نے بلا جواز ایسا نہیں کیا۔ دوستوں نے آریان کے ماضی کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کی کہ میں برداشت نہ کر پایا۔ ان سے بھی میرا جھگڑا ہوا اور یہ چوٹ بھی اسی وجہ سے لگی۔ فواد نے اپنی پیشانی کی طرف اشارہ کیا۔ کیسی باتیں؟ کیا کہا انہوں نے آریان کے متعلق؟ بڑی اماں نے پوچھا۔ میں وہ باتیں دہرانا نہیں چاہتا، بس آپ سب کے اطمینان کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سب بے بنیاد باتیں تھیں، جھوٹ پر مبنی۔ میرے رویے نے اسے سخت کبیدہ خاطر کر دیا ہے۔ اس کے سامنے مجھے بے حد شرمندگی محسوس ہوئی، اس لیے آپ سب سے کہہ رہا ہوں کہ اس سے کسی قسم کی باز پرس مت کیجیے گا۔
میری اس حرکت کی وجہ سے وہ آپ سب کا سامنا کرنے سے کترائے گی۔ اگر دوستانہ ماحول ملے گا تو شاید وہ سیٹل ہو جائے۔ ڈاکٹر فواد جیسے سوچ سوچ کر ایک ایک لفظ ادا کر رہے تھے، پھر انہوں نے سب خواتین پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی۔ سبھی کی آنکھوں میں یقین روشن تھا۔ فطری سادگی کے باعث سب نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ جو وہ کچھ کہہ رہے ہیں سب ٹھیک ہے، سوائے حدیقہ چچی کے۔ ان کی آنکھوں میں پھیلتے شکوک و شبہات کے سائے ڈاکٹر فواد کی عمیق نظروں کی گرفت میں آ گئے۔ میں ایک بار پھر بہت پیار سے، بہت نرمی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے کسی رویے سے یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ اس گھر کا کوئی ایک فرد بھی اسے حقیر سمجھتا ہے۔ اسے پہلے کی طرح فریش ماحول ملنا چاہیے، اور اگر اس کے برعکس ہوا تو یقیناً آپ سب بھی جانتے ہیں کہ جب میرے کیے کا الٹ ہوتا ہے تو اس کا رد عمل کیسا ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے آپ سب سمجھ چکے ہوں گے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ یہ باتیں یہیں پر صرف حدیقہ چچی کے لیے تھیں، اور حدیقہ چچی فواد کے سامنے بس دانت پیس سکتی تھی اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس وقت بھی ان کے بظاہر نرم لیکن دھمکی آمیز الفاظ پر وہ دانت کچکچا کر رہ گئیں۔ اگر اپنی بہن کی خوشی عزیز نہ ہوتی تو میں دیکھتی کہ کیسے بڑھ بڑھ کر بولتے ہو تم۔ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھیں۔ ان کی بہن ایک طویل عرصے سے ڈاکٹر فواد کے خواب دیکھ رہی تھی، اور حدیقہ چچی بھی لاکھ زاہدہ چچی کی مخالف سہی، لیکن ڈاکٹر فواد کے روشن اور تابناک مستقبل کو دیکھتے ہوئے انہیں بھی انیکا کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ڈاکٹر فواد اپنی بات کہہ کر اپنے پورشن کی طرف بڑھ گئے۔ روبیہ اور انیکا شینا پھپھو کے ہمراہ اس کمرے کی طرف بڑھ گئیں جہاں آریان موجود تھی۔ یقیناً اس وقت ان تینوں کا مطمع نظر بس یہی تھا کہ کسی طرح آریان کے ذہن پر چھایا ہوا اداسی کا قہر دور کر سکیں، کہ وہ جانتی تھیں کہ اس جیسی حساس لڑکی کو ڈاکٹر فواد کے آج کے رویے نے توڑ ڈالا ہوگا۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو رومانوی کہانی جس کا نام ہے اسیر موسم ہجراں۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 8 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کالج کی فضا ان دنوں ان دونوں کے لیے ہی بہت خوشگوار تھی۔ شاید ہر محبت کرنے والا جوڑا ابتدا میں اسی خود فراموشی کی کیفیت سے گزرتا ہے کہ اسے خبر تک نہیں ہوتی کہ گرد و پیش میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ مسرت جہاں نے چوٹی میں بل ڈالتے ہوئے سامنے آئینے میں دیکھا، سبھی رخساروں کی چمک میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ آنکھوں میں ستارے سے جل اٹھے تھے، ہونٹ آپ ہی آپ مسکرانا گنگنانا سیکھ گئے تھے۔ یہ گزرے 3 ماہ گویا ان کی ساری زندگی پر محیط تھے۔ زندگی بھر خوشیاں ان کے در کی باندھی رہی تھی، لیکن جو سر خوشی انہیں اس محبت نے عطا کی تھی اس کے آگے وہ تمام خوشیاں ہیچ لگتی تھیں۔ وہ بہت بدل گئی تھی۔ سینے کی اٹھانوں پر دھرا دوپٹہ اکثر بے خیالی میں کندھوں پر جھولنے لگا تھا۔ موقع بے موقع کھلکھلا کر ہنسنا جیسے ان کی عادت بن گیا تھا، اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وقت بے وقت آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ خود کو جس ذوق و شوق سے دیکھتی تھی، اگر اس محویت کو کوئی اور محسوس کر لیتا تو انہیں پہلی فرصت میں پاگل قرار دے دیتا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنی بڑی تبدیلی کسی کو محسوس نہیں ہوئی تھی۔ بس چند بار انہیں بنا دوپٹے کے صحن میں گھومتے گنگناتے دیکھ کر اماں بی نے انہیں ٹوکا تھا کہ وہ یوں سر جھاڑ منہ پہاڑ پھرنے کو بہت برا سمجھتی تھی۔ مسرت جہاں نے الوداعی نظر آئینے پر ڈالی اور کتابیں ہاتھ میں تھامے باہر آ گئیں۔ اماں بھی دعا کیجیے گا، آج بڑا مشکل ٹیسٹ ہے۔ ارے چندا بیٹا، ماں کی دعائیں بھلا اولاد کے سوا کس کے لیے ہوتی ہیں؟ اپنی تو زندگی گزر گئی، اولاد کے لیے سکھ اور شانتی مانگتے، پروردگار تمہیں کامیاب کرے۔ اماں بھی تخت پر بیٹھی قرآن مجید پڑھنے میں مصروف تھی۔ انہیں خدا حافظ کہہ کر مسرت جہاں شاکر حسین کے ہمراہ کالج روانہ ہو گئیں۔ اماں بھی آج کل مسرت جہاں کے لیے متفکر رہنے لگی تھی۔ لاڈلی ہونے کے سبب ان کی اٹھان بھی ماشاءاللہ قابل رشک تھی۔ اپنی عمر سے 2-4 سال بڑی ہی لگتی تھیں، گو عمر اتنی نہیں تھی، پھر سمجھدار بھی بہت تھی۔ خاندان بھر میں ان کی جیسی لڑکی کوئی نہیں تھی۔ اماں بھی کی تو بھرے خاندان بھری برادری میں ان کے جوڑ کا کوئی لڑکا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ سادات کا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں خاندان برادری سے باہر بیائی نہیں جاتی، اسی لیے اماں بی کا تفکر اپنی جگہ ٹھیک تھا۔ یوں بھی ان کا خیال تھا کہ جب لڑکی آئینہ دیکھنے لگ جائے، پھولوں خوشبوؤں سے پیار کرنے لگے، خود کو سجاتے سنوارتے ہوئے ہونٹوں ہی ہونٹوں میں گنگنائے، تو یہ علامتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ لڑکی کو فوراً اس کے گھر کا کر دینا چاہیے۔
مسرت جہاں کو کالج کے گیٹ پر اتار کر شاکر حسین آگے بڑھ گئے۔ فرجاد روزانہ کی طرح انہیں اپنا منتظر ملا۔ اب ان کے قدم ٹھٹکتے نہیں تھے بلکہ عجیب اجلت میں اٹھتے تھے، آنکھوں میں شوق کا ایک جہاں آباد ہو جاتا تھا۔ انہوں نے دل سے اٹھنے والے ہر سوال کو رد کر دیا تھا، دماغ میں بننے والی ہر سوچ پر پہرے بٹھا دیے تھے۔ اب ان کی آنکھیں خواب دیکھتی تھیں تو فرجاد کے کان اس کی آواز سننے کو ترستے تھے اور دل اس کے قدموں کی آہٹ سننے کو بے چین رہتا تھا۔ وہ سہج سہج قدم اٹھاتی اس کے قریب چلی آئیں۔ آج پورے 3 منٹ لیٹ ہو تم، اضطراری انداز میں فرجاد نے کہا۔ فرجاد، تھوڑی بہت دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ تم نہیں جانتی انتظار کی اذیت دنیا کی ہر اذیت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ امید اور نا امیدی کے درمیان چکراتا انسان کس قدر کرب سے گزرتا ہے تم نہیں جانتی۔ چلیں ٹھیک ہے، آئندہ خیال رکھوں گی۔ اور اب کیا یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ نہیں، کینٹین چلتے ہیں، کچھ دیر بیٹھیں گے، چائے پئیں گے، پھر اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ سدھاریں گے، فرجاد نے کہا۔ پھر وہ دونوں ساتھ ساتھ کینٹین کی طرف چل پڑے۔ دونوں کے کلاس فیلوز آج کل ان دونوں کی محبت کے برننگ ایشو پر ڈسکس کرتے پھر رہے تھے۔ یہ بات بہت سے لوگوں کے علم میں آ چکی تھی، لیکن انہیں تو جیسے کوئی خاص پرواہ ہی نہیں تھی۔ کینٹین میں ٹیبل پر آمنے سامنے بیٹھے وہ راز و نیاز میں لگے ہوئے تھے۔ فرجاد، انتہائی احتیاط کے باوجود لوگ ہمارے متعلق جاننے لگے ہیں، تو اچھا ہے، بقول شاعر بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ فرجاد نے ان کی بات ہنسی میں اڑا دی۔ کیا یہ کوئی فکر والی بات نہیں؟ مسرت جہاں نے پوچھا تو فرجاد مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ نہیں، یہ فکر والی بات ہرگز نہیں، خوشائن بات ہے۔ دیکھو، وہ جو شاعر نے کہا ہے نا کہ مجھ سے پہلے اس گلی تک میرے افسانے گئے، تو ٹھیک ہے، ہماری شہرت اور اس محبت کے چرچے جب تمہارے گھر تک پہنچیں گے تو ہمارا ملنا مشکل نہیں رہے گا۔ وہ خود ہی تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں گے۔ اس کے برعکس بھی تو ہو سکتا ہے، وہ بدنامی کے باعث ہمیں قابل نفرین سمجھ کر گولیوں سے اڑا بھی سکتے ہیں۔ مسرت جہاں خوفزدہ لہجے میں بولی۔ حقیقتاً انہیں اب احساس ہو رہا تھا کہ آگے چل کر کتنی مشکلات ان کے لیے کھڑی ہونے والی تھیں۔ مسرت، یہ دن، رفاقتوں کے یہ خوبصورت لمحے یوں خوف کی نظر مت کرو۔ دیکھو، پہلی بار مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ زندگی میں میرے لیے بھی کوئی خوبصورتی، کوئی اٹریکشن ہے۔ میرا فلیٹ تمہاری یادوں، تمہاری خوشبوؤں سے آباد ہو گیا ہے۔ مجھے اب تنہائی بری نہیں لگتی، اکیلے پن سے وحشت نہیں ہوتی مجھے، نیند میری آنکھوں سے دور نہیں بھاگتی۔ پلیز میرے ان محسوسات کو امر ہونے دو، میری زیست کے سونے رشتوں میں میری ہم سفر بن جاؤ۔ فرجاد کا ایک ایک لفظ محبت کے لمس میں گندا ہوا تھا اور مسرت جہاں کو لگا جیسے وہ ہواؤں میں اڑنے لگی ہو۔ وہ سمندر سے جھوم کر اٹھنے والی گھٹا بن کر برسا تھا اور مسرت جہاں اس کے لہجے سے بھیگ گئی تھیں۔ مسرت، تمہیں میں خود سے بڑھ کر چاہنے لگا ہوں۔ مجھے تم پر اپنی ذات سے بھی بڑھ کر یقین ہے، اتنا کہ مجھے گمان ہونے لگا ہے اگر کبھی ساری دنیا بھی مل کر مجھے رد کرنے کی کوشش کرے تو تب بھی تم میری پشت پر ہوگی۔ میرے ہونے کی جنگ مجھ سے بھی زیادہ دل سے لڑو گی، تم مجھ سے بھی زیادہ مجھے چاہو گی، بولو، چاہو گی نا؟ اس کا لہجہ شوخ ہو گیا تھا اور وہ شرمگی احساس تلے مسکرائے جا رہی تھی۔ یہ اونچا لمبا خوبرو شخص 3-4 ماہ میں انہیں کتنا عزیز ہو گیا تھا، حالانکہ کبھی کسی کے ساتھ بہت سارا جیون گزار کر بھی ہم کہہ نہیں سکتے کہ ہم اسے جانتے ہیں، لیکن شاید مسرت جہاں اسے اتنا جاننے لگی تھی جتنا اپنے آپ کو بھی نہیں۔ بہار کی اولین صبح کی طرح وہ ان کے دل میں اترا تھا۔ ان کا آنگن دل اس کی محبت کی سرمئی دھوپ سے بھر گیا تھا، سائبان جیسا وجود ان پر تن گیا تھا، اور محبت جب لفظوں میں سمجھ آنے کا روپ اختیار کرتی تو وہ روپ میں پورے کا پورا آن بہتا۔ محبت کیا ہے؟ صرف وہ۔ محبت کو دیکھو تو کیسی لگتی ہے، بالکل اس کے چہرے، اس کی آنکھوں جیسی۔ محبت اگر مسکراہٹ ہے تو وہ مسکان صرف اس کے ہونٹوں پر سجتی ہے۔ کہیں محبت روپ رکھتی ہے تو صرف اس کا بھیس ہے، صرف وہ ہے۔ مسرت جہاں کے لیے وجہ سرخوشی محبت، اعتماد اور یقین کا سمبل تھا۔ وہ زندگی انہیں بہت خوبصورت لگنے لگی تھی۔ مسرت، تم بھی تو کچھ کہو، کوئی ایسا لفظ یا چند ایسے حروف جو محبت کا سکون بن کر میرے اندر اتر جائیں۔ فرجاد کے لہجے میں تشنگی اتر آئی۔ مسرت جہاں نے ایک نظر اس کے چہرے اور منتظر آنکھوں کو دیکھا، پھر سر جھکا کر بولی، مجھ کو اتنا کہنا ہے، پھول، بارش، خوشبو، چندہ مجھ کو اچھے لگتے تھے، اب تم اچھے لگتے ہو۔ شکریہ مسرت،
تمہارے یہ لفظ کسی قیمتی متاع کی طرح میرے دل کے نہاں خانوں میں رہیں گے۔ جانتی ہو میں تمہاری آنکھوں کو کیا کہتا ہوں؟ کیا؟ سمندر، گہرا چپ سمندر، اور میں تمہارے اندر سے ایک جذبے، ایک پرشور جذبے کی طرح اٹھ کر اس سمندر کی خاموش لہروں میں متلاطم ہو کر بکھر جانا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے دل میں ایک ردھم کی طرح رہنا چاہتا ہوں، تمہاری محبت کے خوشگمان احساس کو سانسوں میں بھر لینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں دنیا میں جب میرا وجود نہ بھی ہو تب بھی لوگوں کو تم میں دکھائی دوں۔ فرجاد، ایسی باتیں تو مت کریں، یہ سفر، یہ مسافت آپ کے سنگ کٹ پائے گی، وگرنہ میرے حوصلے، میری ہمت اتنی مضبوط نہیں ہے۔ مسرت، محبت کا وجود اپنی جگہ مسلم صحیح، لیکن دنیا کی روایات ہمیں یوں ایک ساتھ کبھی نہیں دیکھ پائیں گی۔ اس نازک سی ڈور کو ہمیں کسی مضبوط رشتے کی گرہ سے باندھنا ہوگا۔ مسرت، میں تمہارے بڑوں سے تمہارا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں، لیکن فرجاد، میرے گھر کا کوئی فرد بھی اس رشتے پر راضی نہیں ہوگا۔ کیوں راضی نہیں ہوں گے؟ کیا ہمارے جذبے اتنے بے وقت ہیں؟ کیا ہماری رائے کی کوئی اہمیت نہیں؟